لیکن اس زندگی کو گزارا کیسے جائے؟ معاف کیجئے گا، زندگی تو اللہ نے دے دی، تو اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو یہی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ اس کے پاس ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس پیر بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس آنکھ بھی ہوتی ہے، اس کے پاس کان بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دھڑکنے والا دل بھی ہوتا ہے، اس کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں باہر آنے کے بعد نہیں بنتی ہیں۔ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس بچے کی بنا دیتا ہے۔ بچہ جب باہر آتا ہے تو یہ جو اعضاء، جو پارٹس آف باڈی، جسم کے جو پارٹس ہیں، اس کی نشو نما کے لیے، اس کو دھیرے دھیرے پروان چڑھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان چیزوں کو دنیا میں موجود پاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ دنیا میں اس نے آنکھ کھولی، لیکن آنکھ کھولنے کے بعد جو زندگی وہ دنیا میں لے کر آیا ہے، اس زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو سب سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس آکسیجن کو، اس ہوا کو وافر مقدار میں پیدا کر دیا۔ ہم اور آپ بھی آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ اس اجلاس میں بیٹھے ہیں، یہاں آپ کو آکسیجن مل رہی ہے، یہاں سے جب آپ گھر جائیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی، جب آپ اپنا روم بند کر لیں گے اور سوئیں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ اگر آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ آکسیجن کے بنا آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اور یہ آکسیجن تو اللہ رب العالمین نے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں بھی دیا ہے، ورنہ یہ بچہ 9 مہینے کے بعد پرورش پا کر باہر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے اس بچے کو بھی ماں کے پیٹ کے اندر آکسیجن پہنچایا۔ ہوا وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ پانی دنیا میں آنے سے پہلے، آنکھ کھولنے سے پہلے پانی وافر مقدار میں،
غذا، فوڈ، کھانا سر سبز و شاداب ہریالی اور کھیتیاں اور ان سے پیدا ہونے والا اناج ایک وافر مقدار میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ خود ایک انسان کی زندگی۔ ذرا سوچئے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس دسترخوان پر کھانے پینے کی رکھی ہوئی چیز میں سے کوئی ایک چیز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیا وہ آپ نے بنائی ہے؟ مثلاً آپ روٹی کھاتے ہیں تو کیا اس روٹی جو گیہوں سے بنی ہے، کیا وہ گیہوں انسان نے بنایا ہے؟ کیا آرٹیفیشل گیہوں پیدا ہو سکتا ہے؟ یا گیہوں جس کھیت کے اندر پیدا ہوا ہے وہ کھیت انسان نے بنایا ہے؟ اس آٹے کو جس پانی میں گوندھا گیا ہے کیا وہ پانی انسان نے پیدا کیا ہے؟ سائنس پر آپ کتنی بھی فخر کر لیں، آج کی موجودہ ٹیکنالوجی پر کتنا بھی گرو کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے سائنٹسٹ مل کر ایک گیہوں یا چاول کا دانہ اگر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے اوریجنلٹی، یہ ہے فیکٹ، یہ ہے سچائی۔ ایک گیہوں کا دانہ اور ایک چاول بھی کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکتا۔ تو انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو گزارا کیسے جائے؟ معاف کیجئے گا، زندگی تو اللہ نے دے دی، تو اس زندگی کو گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم تو یہی زندگی ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ سپوز فرض کر لیجئے آپ نے ایک 4 ویلر خریدی ہے، آپ نے سوئفٹ ڈیزائر خریدی ہے، سوئفٹ BDI خریدی ہے، i10 خریدی ہے، آپ نے 2 4 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کار تو خرید لی، لیکن کار چلانا آپ نہیں جانتے ہیں، سوئفٹ چلانا نہیں جانتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس کار کا مالک ہوں، میں نے پیسہ دے کے خرید لیا ہے، تو آپ کار کے مالک ضرور بن گئے ہیں، لیکن معاف کیجئے گا جب تک کار چلانا نہیں جانیں گے اور کار چلانا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ کا مالک ہونا بیکار ہے۔ 10 لاکھ روپے کی جرجیت صاحب نے گاڑی خریدی، اب جرجیت صاحب گاڑی پہ بیٹھ گئے، چلانا جانتے رہے، ہٹ میری گاڑی میں کچھ بھی کروں، مارا ایکسیلیٹر، چلایا، ادھر سے ٹرک آیا، بھیڑ گئی گاڑی، گئے کام سے۔ گاڑی میری، ہینڈل پر ہاتھ میرا، ایکسیلیٹر پر پیر میرا، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی ختم کیوں؟ کیونکہ گاڑی تو ہم نے لے لی، لیکن گاڑی کو چلانا اور گاڑی کو کیسے چلایا جائے؟ گاڑی بیچنے والا گاڑی جب آپ کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بک، ایک کتاب بھی دیتا ہے، اس بک اور کتاب میں گاڑی چلانے کے اصول اور ضابطے لکھے ہوتے ہیں، ایسے دبانا، یہاں پکڑنا، یہاں ہینڈل گھمانا، یہاں کلچ دبانا، یہاں ایکسیلیٹر پر پیر رکھنا، یہاں نہیں رکھنا، پہلے گیئر میں، دوسرے گیئر میں، تیسرے گیئر میں، ایسے چلانا۔
اس گاڑی بیچنے والے نے جب گاڑی بیچی تو ساتھ میں گاڑی چلانے کے نیم اور اصول پر بنی ہوئی ایک کتاب بھی آپ کو دے دی، ان اصولوں پر گاڑی چلاؤ گے تو آپ سیف رہو گے، اور ان اصولوں پر اگر آپ گاڑی نہیں چلاؤ گے تو آپ سیف نہیں رہو گے۔ سمجھ گئے نا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ یہی حال موٹر سائیکل کا ہے۔ چلیے ایک رائفل میں نے آپ کو دے دی، آپ نے 4-5-10 لاکھ روپے میں خرید لی، اب آپ کہیے کہ رائفل کا مالک میں ہوں، لیکن رائفل چلانا نہیں جانتے، رائفل میں بندوق گولی کارتوس تو بھر لیا آپ نے، لیکن چلانا نہیں جانتے، جو حصہ سینے پر رکھنا چاہیے اس کو آپ نے شکار کی طرف رکھ دیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے وہ حصہ آپ نے اپنے سینے کی طرف رکھ لیا۔ جو حصہ آپ رائفل چلاتے وقت آپ کا سینے پہ ہونا چاہیے وہ تو آپ نے شکار کی طرف کر دیا، اور جو حصہ شکار کی طرف ہونا چاہیے وہ آپ نے اپنے سینے کی طرف کر کے گھوڑی دبا دی، کیا ہوگا؟ شکار کے بجائے آپ ہی کی رام رام ستیہ ہو جائے گی، سینے پہ گولی اترے گی اور مر۔ رائفل آپ کی، کارتوس آپ کا، پیسہ خرچ کر کے آپ نے خریدا، لیکن وہی بندوق وہی رائفل آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ کیوں بنی؟ کیونکہ آپ اس کو چلانے میں ماہر نہیں ہیں۔ آپ نے رائفل بیچنے والے کے رائفل کے ساتھ جو کتاب جو بک ملی تھی اس کو آپ نے نہیں پڑھا، اس اصول اور ضابطے کو نہیں جانتے، اس لیے رائفل آپ کے لیے، آپ کی جان کے لیے خطرہ بن گئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، زندگی ایک نعمت اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اور ہمیں دھیرے دھیرے پروان چڑھایا، بالغ کیا۔ آج عمر ہماری 20 سال 22 سال 25 سال ہو گئی، اس نے کہا دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں اپنی زندگی گزارو، لیکن اس نے دنیا میں زندگی گزارنے کے ایک اصول بتا دیے، ایک ضابطے بتا دیے، تمہیں یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، ایسے شادی اور بیاہ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رہنا ہے، اپنے بچوں کو یہ پڑھانا ہے، یہ نہیں پڑھانا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، یہ کاروبار نہیں کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہوگی اور ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی ناکام ہو جائے گی۔ اس نے زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے اس نے ہمیں اور آپ کو دے دیے قرآن کریم کی شکل میں، اور اس زندگی کو گزارنے کے اصول و ضابطے بتانے کے لیے ایک بہترین ٹیچر اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اب اس ٹیچر کے مطابق، اس ٹیچر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھو گے اور سیکھو گے تو اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ گے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں عطا فرمایا، بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے نکال کر تمہارے اندر بھیجا، اس نے تمہیں ایک نبی دیا۔ وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں کی دلدل سے پاک و صاف کرتا ہے، نکالتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، قرآن و حدیث سکھلاتا ہے۔ یہ زندگی اس نے دی ہے تو زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور زندگی گزارنے کے اصول بھی سکھائے ہیں، اور وہ کتاب ہے قرآن، اور وہ معلم ہے، وہ ٹیچر ہے محمد رسول اللہ۔ اب ہر آدمی غور کرے، اگر اس نے زندگی جو ہماری اور آپ کی ہے، اگر اس زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم گزار رہے ہیں تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے اصول پر اگر ہم نے زندگی نہیں گزاری تو جس طریقے سے بندوق ہماری ہونے کے باوجود ہماری جان جا سکتی ہے، سوئفٹ
اور فارچونر گاڑی ہماری ہونے کے باوجود چلانا نہیں جانتے، ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے سکھانے والے رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری تو یہی زندگی ہمارے لیے باعث عذاب جہنم بن سکتی ہے، ہمارے لیے گناہ بن سکتی ہے، ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس مثال سے بہت اچھی طریقے سے، زندگی ایک نعمت ہے، لیکن اس زندگی کو گزارنا بھی ہمیں اسی طریقے پر، اپنے طریقے پر نہیں، اپنے منمانے طریقے پر نہیں۔ اب جلسہ ہے، اجلاس ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی بات بتایا کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ یہ اس ٹیچر نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں گے جو نرسری اور ایل کے جی اور یو کے جی میں پڑھتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کو بھی کلاس میں ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ 1.5-2 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بریک لنچ ہوتا، بریک فاسٹ لنچ، اس میں ان سے کہا جاتا بچوں اب اپنا ٹفن کھولو اور کھاؤ۔ ان بچوں کے لیے بھی اسکول کا مینجمنٹ اور اسکول کا ڈپارٹمنٹ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہر وقت کھانے اور پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے، کسی کو پیشاب لگے گا، کوئی آگے بیٹھے گا تو ڈسٹرب کر کے اٹھے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر جاتا ہے تو ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے میم واش روم۔ تمیز دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھ سے نہیں کہہ سکتے ایک انگلی 2 انگلی، لیکن وہ بچہ ہے جو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو ٹیچر اجازت دیتی ہے کہ جاؤ بیٹا۔ لیکن وہی بچہ جب 8 اور 10 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے تو اس کو اجازت نہیں ملتی۔ گھنٹی بیل پوری ہو، یہ ٹیچر جب پڑھا کر اپنی گھنٹی ختم کرے اس کے بعد آپ جانا، اس بچے کو روکنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، آئے بیٹھے، جب دل چاہا اٹھے اور چلے گئے، اور جب مرضی آئی آئے اور جب مرضی چاہی ہم چلے گئے۔ یہ دین جو ہمارے لیے سب کچھ سکھاتا تھا لیکن آج ہم اتنا بھی نہیں سیکھ پائے، یہ ہے جلسوں کے اصول اور جلسوں کے ضابطے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر جمعے کے خطبے میں کوئی آدمی دوران خطبہ مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی بول رہا ہو اور اپنی زبان چلا رہا ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بول رہا ہے، تو اس کے باوجود آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہوئے چپ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، مثلا یہ شخص بیٹھا اور بول رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ادھر مولانا خطبہ دے رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ بول رہا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے چپ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی بول رہا ہے، ہم بھی بول رہے ہیں چپ، تو اور شور ہوگا، پھر ہمیں دیکھ کر تیسرا بولے گا اور شور ہوگا۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ وہ بول رہا ہے اور خطبہ دینے والا خطبہ دے رہا، اگر اس کی نظر پڑ جائے تو وہ تو اس کو روک سکتا ہے، خاموش چپ رہیے، لیکن پبلک عوام سامعین میں سے کوئی اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ یہ ادب بتلایا ہے قرآن و حدیث سننے کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، آپ یہاں منہ چلائیں گے اور قرآن و حدیث بھی سنیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دونوں چیزیں ایسا نہیں ہوتی۔ یہ جلسہ بھی ایک عبادت ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ ایک ٹافی نکالیے جیب سے کھائیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کیا حرج ہے بھائی؟ ٹافی بھی حلال ہے، نماز بھی پڑھتے جائیے اور کھاتے جائیے۔ نہیں کھا سکتے ہیں نا، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہہ دی گئی ہے۔ تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب ہی ہے اب ہر کام کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر۔ اب آپ کا مستشک، آپ کا مائنڈ، آپ کا دماغ صرف اللہ کی طرف لگنا چاہیے۔ اب آپ عبادت میں شامل ہو گئے، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا،
پینا، یہاں تک کہ بچوں سے بات کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہیں، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس عبادت نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ اب یہ کب حلال ہوگی؟ جب آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس سلام کے بعد اب یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہوں گی۔ اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے، درس دیتے تھے، تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے، یہ سکھایا تھا۔ تو زندگی گزارنے کے اصول سیکھو، جب تک سیکھو گے نہیں، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے، یہ زندگی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ جیسے رائفل، جیسے بندوق، جب تک ہم اس کے اصول پر نہیں چلائیں گے تب تک نہیں چلے گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ہمیں ہی گولی لگے گی۔ گاڑی جب تک ہم گاڑی بنانے والے کے طریقے پر نہیں چلائیں گے تب تک وہ گاڑی ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اسی طریقے سے زندگی جب تک زندگی دینے والے کے اصول پر ہم نہیں چلائیں گے اور نہیں گزاریں گے، یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کرپشن میں لپت ہو کے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے پیتے اپنی جان دے دیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اسمیک اور گانجا پی پی کر ان کی موت ہو گئی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کھینی، تمباکو، بیڑی، سگریٹ پی کر زبان کا اور منہ کا کینسر بنا لیا، اور اس کینسر کے اندر ان کی ڈیتھ ہو چکی اور مر چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے اصول پر نہیں چلایا، انہوں نے اپنی زندگی کو زندگی دینے والے کے طریقے کے مطابق نہیں چلایا، اس لیے یہ زندگی ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ اب قبر میں گئے تو حساب و کتاب، برے آدمی نکلے تو روح سجین کے اندر جو 7ویں زمین کے نیچے ٹھکانا ہے، اور پھر قبر کے اندر قبر کا دبوچنا، قبر کے اندر قبر کا دبانا میرے بھائیوں، اور قیامت تک اس کو یہی سزا دیا جانا، اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا، اور پھر حساب و کتاب کے بعد جہنم میں ڈھکیل دیا جانا اور پھینک دیا جانا۔ یہ تصور کرو، یہ بہت آسان ہے جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس زندگی کے بارے میں سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس زندگی کے بارے میں ذرا سوچو جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔